اللہ رب العزت سرخرو کر دے گا، پورے وطن عزیز کو اللہ ایسی کامیابی دے گا اگر ملک والے ہمارے جو رہبر و رہنما بنے ہوئے ہیں، جو سربراہ ہیں ملک کے، وہ بھی کریں، اور جو افسران ہیں وہ بھی کریں، ہمارے آرمی والے کریں، پولیس کرے، جتنے عہدوں والے ہیں وہ بھی کریں، مزدور سے لے کر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ میرے حالات صحیح ہو جائیں۔ اس فکر میں بندہ رات اور دن لگا ہوا ہے، اسی محنت کے لیے دور دراز ملکوں میں سفر کر رہا ہے، نوکری، مزدوری، تجارت، یہ سارے کام اسی لیے کر رہا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، محنت، کاروبار، دکانداری، ملازمت، مزدوری، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح کرتے آئے، وہ بھی ہماری طرح ہی تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کی بھی اولاد تھی، ان کی بھی بیویاں تھی، شادیاں کرتے تھے، سارا نظام اسی طرح، ملازمت بھی، ہر قسم کا کام جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی، یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ ان چیزوں سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، مال آئے گا، چیزیں آئیں گی، سونا چاندی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا، جو لوگ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا، جو اپنے اعمال کو سنوار لے گا اللہ ان کے حالات کو سنوار دے گا۔ ہم یہاں بھی الٹے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر ہم اعمال ٹھیک کریں گے، پہلے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اعمال بعد میں سنواریں گے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں، بھئی آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ وہ کہے گا بس یہ تھوڑے سے میرے حالات جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں، میں کوشش میں لگا ہوا ہوں یہ ٹھیک ہو جائیں تو میں نماز ہی پڑھنی ہے، پھر اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ دوسرے سے پوچھیں، بھئی آپ کے اوپر حج فرض ہے، مال و دولت اللہ نے دیا، ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا، صحت دی، جوانی دی، تو آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کہتا بس یہ کاروباری تھوڑا سا معاملہ ہے، یہ صحیح ہو جائے، کوئی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ تو یہاں بھی بندہ الٹا چلتا ہے۔ جس بندے سے بھی پوچھ کر دیکھ لو، کوئی نہ کوئی معاملہ دنیا کا ایسا بتائے گا کہ اس کو میں ٹھیک کرنے میں لگا ہوا، اس کی محنت اور کوشش میں لگا ہوا، اعمال کی فکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تم اپنے اعمال کو سنوار لو، اللہ حالات کو بہتر کر دیں گے۔ جب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، ادھر تو پرواہ نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، محلے والوں سے بہتر سلوک نہیں ہے، لڑائی جھگڑے فتنے ہیں، سارے معاملے الٹ کر رہا ہے، بس اسی فکر میں ہے، اسی کوشش میں ہے
کہ حالات بہتر ہو جائیں، میرے حالات سنور جائیں، مجھے کامیابی مل جائے، پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کروں گا، پھر میں اپنے اعمال کو سنواروں گا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ الٹ چلنے سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی آخرت کو سنوار لے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوار دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، آخرت کی فکر کرنا، قبر حشر کی فکر کرنا، موت کی فکر کرنا، جہنم سے چھٹکارے کی فکر کرنا۔ جو ان چیزوں کو سنوار لے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوار دے گا، دنیا اللہ اس کی بنا دے گا۔ تو یہاں بھی ہم الٹ لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں پہلے ہماری دنیا سنور جائے اور آخرت کو بعد میں سنواریں گے۔ الٹ کرنے سے کیسے ہوتا ہے؟ پھر مثال صحابہ کرام کی آتی ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے سارے کاروبار کرتے تھے اور بہت اعلیٰ قسم کے، اتنے بڑے اتنے اونچے کام کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سیٹ تھے، مشہور ہیں، ان جیسا کوئی سیٹ ہوا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے کاروباری تھے، وہ کہتے ہیں ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اتنا وہ دنیا میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سونا اتنا دیا تھا، لکڑیاں کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیاں توڑا کرتے تھے۔ وہ بھائی تولے ماشے اور گراموں میں تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو کلو کے حساب سے سونا ہوا کرتا تھا۔ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے جو تولا جائے وہ توڑا جائے، وہ تولے اور ماشوں میں تو نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن پہلا کام ان کی آخرت کی فکر۔ پھر اللہ نے کیا بنایا؟ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، وہ دنیا کو اکسیر بنانے والے بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کیسا ان کو نوازا، اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان من بعدی نبی لکان عمر۔ کتنے معاملات، یہ جتنے نظام ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اب چل رہے ہیں، عدالت کا نظام، عدلیہ کا نظام، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، یہ سارے نظام کی ترتیب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، آج تک وہ چل رہا ہے۔ اس میں وہ اصول، وہ چیزیں نہیں رہیں جو انہوں نے بتائی تھی، اس لیے ہم ناکام بھی ہو رہے ہیں۔ وہ ایسے سنہری اصول، ایسے کامیاب اصول بتا دیے، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو اتنی بڑی ذہانت اللہ نے دے دی، اعمال انہوں نے اپنے بہتر کیے، فکر آخرت کی، اتنی زیادہ فکر آپ کی مجلس میں علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا، ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ موقع پا کر قبر اور حشر کی، آخرت کی بات کر دیا کرو، آخرت کا تذکرہ کر دیا کرو، تاکہ آخرت ہماری سنور جائے تو ہمارے حالات دنیا کے جو ہیں سارے اللہ بہتر کر دے۔ اور پھر اتنے بڑے کام، یہ ہم جو کہتے ہیں نا دنیا کی ہمیں چیزیں مل جائیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملی؟ اس فکر کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی وجہ سے۔ کلہاڑے سے سونے کے ڈلے توڑنا کی چیز ہے، اتنے بڑے انعام، اور صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، باغات ان کے بڑے بڑے، کھیتیاں ان کی بڑی بڑیاں، اور اللہ کے راستے میں دینے میں کوئی گریز نہیں کرتے تھے۔ اللہ پھر اس طرح مال و دولت سے نوازے گا
جس طرح ان جلیل القدر صحابہ کو اللہ نے نوازا۔ اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا آسان سا مختصر سا وظیفہ بھی کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 100 دفعہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ وہ آپ کی مرضی ہے، صبح پڑھ لیا کریں یا شام کو پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ان کا بھی خیال کریں، اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں اور اپنی آخرت بھی فکر کریں۔ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا میں اللہ مالا مال کر دے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ رب العزت سرخرو کر دے گا، پورے وطن عزیز کو اللہ ایسی کامیابی دے گا اگر ملک والے ہمارے جو رہبر و رہنما بنے ہوئے ہیں، جو سربراہ ہیں ملک کے، وہ بھی کریں، اور جو افسران ہیں وہ بھی کریں، ہمارے آرمی والے کریں، پولیس کریں، جتنے عہدوں والے ہیں وہ بھی کریں، مزدور سے لے کر بادشاہ تک سارے ان اعمال کی فکر کریں اور یہ وظیفہ بھی کریں۔ دیکھیں پھر کیسے ریل پیل ہو جائے گی دنیا کی، کیسے اللہ راضی بھی ہو جائے گا، دنیا بھی بنے گی، جنت بھی بنے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔